أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا درس الحمدللہ چل رہا ہے اور سورہ یوسف اب ختم ہونے کو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حالات ہیں اور زندگی میں جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں وہ تقریباً ہمارے سامنے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں بہت اہم موضوع بیان ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے یوسف ہونے کا اظہار جو کہ اب تک نہیں کیا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے، جبکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے، لیکن ابھی تک اپنے یوسف ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو گزشتہ درس میں اس کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز میں کیا، اور جیسے ہی بھائیوں نے سنا تو کیسے یوسف علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح ان کی غلطی کو اس انداز سے نظر انداز کر دیا کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کی فکر ہوئی اور ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قمیص جو ان کے پاس تھی اس قمیص کو دیا اپنے بھائیوں کو کہ یہ قمیص لو اور والد صاحب کے پاس لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قمیص کو لے کر والد صاحب کے پاس آتے ہیں۔ یہ قمیص کیا تھی؟ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو کرتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، یہ وہی کرتا تھا کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتار کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا لباس کرتا بھیجا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آگ میں لے کر پہنچے تھے کہ اس کرتے کو پہن لیں تاکہ آپ کی جسم پوشی رہے، سطر پوشی رہے، جسم نظر نہ آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کرتے کو اپنے انتقال کے وقت
اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو کیونکہ باعث برکت تھا ایک تعویذ نما چیز میں لپیٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے، اس کو اپنے گلے میں ڈال لو، تاکہ یہ جنت کا گرتا ہے، جنت کا گرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں ان کے جسم سے لگا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جسم سے لگا، تو اس میں برکت ہے، اس کو اپنے گلے میں ڈال لو۔ برکت کی کوئی چیز جو بڑوں سے چلے آتی ہے اس کو باعث برکت سمجھنا، اپنے سینے سے لگانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کرتا اتار کر کنویں میں ڈالا، کرتا اتار لیا تھا کیونکہ اس کرتے پہ خون لگانا تھا، تو جب کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل آ گئے تھے، کنویں میں پانی سے اٹھا کر چٹان پہ بٹھایا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کرتے کو کھولا، نکالا، اس تعویذ نما چیز سے نکالا اور وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو یہ کرتا کیونکہ ایک جنتی لباس تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ اس میں برکت ہے، اس کرتے کو لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب جب یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تو بھائیوں نے آپس میں، یہودا نے کہا بڑے بھائی نے کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا۔ خوشخبری کی چیز تھی نا، خوشی کی بات تھی، بہت بڑی خوشی کی بات تھی، تو میں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ ابا کو جس وقت یوسف علیہ السلام کے ہم نے بھیڑیا سے کھانے کی خبر دی تھی اور ان کے کرتے پر خون لگا کر وہ کرتا بھی میں نے پیش کیا تھا ابا کو، تو صدمے کا کرتا بھی میں نے دیا تھا، تو اب خوشخبری کا کرتا بھی میں ہی دوں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور جسم سے کرتا اتار لیا تھا اور ایک بھیڑیا ذبح کر کے اس کا خون اس پر لگا دیا تھا، اور ابا سے آ کر کہا تھا بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، تو وہ خون والا کرتا ابا کے سامنے بطور شواہد کے رکھنے والے یہودا تھے، تو یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا بھائی دیکھو ابا کو غم زدہ خبر، یعنی ایک بری خبر سنانے والا بھی میں تھا، تو اچھی خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ تو یہودا وہ کرتا لے کر آئے اور ابا کی آنکھوں پہ ڈالا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر تم اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ تو بینائی واپس آ گئی، تو یہودا سے سوال کیا کہ یوسف کس حال میں ہے؟ پوچھتے نا، یہ تو پتہ چل گیا بیٹا آ گیا ہے، مل گیا ہے، پوچھا کس حال میں ہے؟ 40 سال بعد انسان پوچھے گا نا، تو یہودا نے خبر دی کہ الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں غریب ہیں امیر ہیں، تو بتایا کہ بادشاہ ہیں۔ کہا نہیں مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے، غریبی امیری کی مجھے فکر نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اعمال کے لحاظ سے کون سی زندگی پر ہے؟ تو بتایا کہ وہ تو نبوت والی زندگی ہے، نبوت سے اللہ نے نوازا ہے اور نیک اعمال کے اعلیٰ مقام اعلیٰ درجے پر ہیں، وہ تو بہت نیکیوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ بچھڑا ہوا کہیں ملے تو ہم پوچھتے ہیں کیسے ہو، غریب ہو امیر ہو، فقیر ہو محتاج ہو، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ کسی بھی نوجوان سے ملاقات ہو، کیا پڑھ رہے ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، کاروبار کیا کر رہے ہو، بے روزگار ہو، گھر میں بیٹھے رہتے ہو۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی سوچ اور ان کی فکر کیا تھی کہ بیٹا اعمال کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے کس مقام پر ہے؟ تو یہودا نے جب بتایا بڑے بیٹے نے کہ ابا
بہت اچھے دینی لحاظ سے بہت اچھے، اخلاق اعمال کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فلما ان جاء البشیر والقاہ ولما فصلت العیر قال ابوہم، جب یہ قافلے والے کرتا لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو ابھی یہ پہنچے نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں سے کہنے لگے، اپنے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرتا ابھی پہنچا نہیں ہے، مصر سے بھائی پہنچے نہیں ہیں، خوشبو پہلے آ گئی۔ تو پاس بیٹھے لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم اے یعقوب ابھی تک آپ پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی یوسف تو ختم ہو گیا، 40 سال گزر گئے، پتہ نہیں زندہ ہے کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ہماری سوچ کے مطابق تو وہ ختم ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ ابھی تک پرانی سوچ میں ہیں، بھول جائیں اس کو، مایوس ہو جائیں اس سے۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ مصر سے لے کر کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کنعان تھا، فلسطین اور مصر، اس میں تقریباً 250 میل کا فاصلہ ہے، 250-300 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ملوانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کی خوشبو کہاں سے سنگوائی؟ 250 میل کے فاصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سنگوا دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ملوانا نہیں تھا تو کنعان کے قریبی کنویں میں 3 دن رہے، 1 میل کا فاصلہ بھی نہیں تھا، وہاں سے خوشبو نہیں آئی۔ تو یہ اللہ کے معاملات تھے۔ اس وقت اللہ نے آزمائش کا آغاز کیا تھا کہ ابھی لمبا سفر ہے، ابھی ہم یوسف کو تم سے نہیں ملوائیں گے۔ تو یوسف اس وقت کنعان کے قریبی ایک کنویں میں تھے، 3 دن کنویں میں رہے، اس کے بعد قافلہ آیا نکال کر لے گیا، تو 3 دن کنویں میں رہے، خوشبو نہیں آئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ملوانا پسند ہوا تو 250 میل دور فاصلے پر یوسف کی خوشبو سنگوا دی۔ اس سے معلوم چلتا ہے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ چاہت اللہ کی چلتی ہے، حدیث شریف ہے نا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دو، جو اللہ کرے کہو اچھا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ انسان بسا اوقات اپنی کوشش سے بہت زیادہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ قافلہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد یہودا ایک دم سے خوشخبری لے کر آئے، اور خوشخبری لا کر فوراً قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی، فرتد بصیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ فرتد بصیرہ۔ قمیض جیسے ہی منہ پر ڈالی فوراً بینائی واپس آ گئی۔ اس قمیض کی شان دیکھیں، وہ قمیض تھی کیا برکت والی چیز تھی کہ کسی دوائی میں، کسی انجیکشن میں، کسی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک نابینا آدمی کی بینائی ایک دم سے لوٹ آئے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی قمیض، جنت سے اتری ہوئی قمیض، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی قمیض کی تاثیر دیکھیں کہ جیسے ہی وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ فرتد بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القاہ علی وجہہ، جیسے ہی چہرے پر ڈالی فرتد بصیرہ۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خوشخبری سنانے والے کو انعام دینا چاہا۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنائے تو خوشی میں اس کو انعام دینا چاہیے کہ تم نے مجھے ایک اچھی خبر سنائی ہے۔ تو انعام دینا چاہا تو پاس کچھ نہیں تھا، نبی ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ کچھ کسی کو دے دیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ میرے پاس کچھ ہوتا میں ضرور تمہیں دیتا، لیکن میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں۔ خوشخبری سنانے والے کہا میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کی سختی سے محفوظ رکھے، سکرات الموت، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے حدیث میں، موت کی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری سنانے والے کو یہ دعا دی، اور یہ دعا اس کے لیے لاکھوں روپے کے انعام سے بہتر تھی۔ انعام چند پیسوں کا نام ہے، لیکن دعا موت کی آسانی کا نام ہے، جو گولیوں سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے تفاسیر میں کہ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے
کہ جب کوئی آپ کو خوشخبری لا کر دے، اچھی خبر سنائے، تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو پاس ہو دے دینا چاہیے، جو پاس ہو دے دینا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں روشن ہو گئیں تو فوراً کہا، پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تم مجھے کیا کہتے تھے؟ بوڑھے ہیں، کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ اب تو بھول جائیں، اب تو اس سے مایوس ہو جائیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو جانتا ہوں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی قدرت کو، وہ تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں ہوں۔ سارے بیٹے ابا کے سامنے شرمندہ، اپنی غلطی کا احساس کہ ہم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، اب کیا ہو گیا۔ ایک دم سارے بیٹوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، انا کننا خاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ پیارا جملہ ہے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ معلوم یہ بھی چلا کہ بڑوں سے خود تو انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن بڑوں سے بھی دعاؤں کا کہنا چاہیے، بڑوں سے بھی دعا۔ بیٹے خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے تھے، مانگی بھی ہوگی، لیکن ابا سے کہنا، ابا تکلیف آپ کو پہنچی ہے، آپ معافی مانگیں، تکلیف ہم نے آپ کو پہنچائی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، سوف استغفر لکم، معافی مانگوں گا، معافی مانگوں گا، ابھی نہیں بعد میں۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے، اس سے مراد یہ تھا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، تہجد کے وقت، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کری جس وقت انہوں نے درخواست کری۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم سے کوئی کہے دعا کرنا، ہوگا ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہترین کسی کی دعا، کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے بہترین وقت تلاش کرنا ہے کہ جس وقت میں دعا کی قبولیت یقینی ہو، اور وہ وقت تہجد کا ہے۔ اس وقت کوئی آ کر کے دعا کر دو، دعا کر دی، ایک ہی کہ اس کی دعا کو اپنے پاس یاد رکھا، تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے دعا کر دی، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آخری آسمان پر تشریف لا کر اعلان فرماتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور ساتھ میں بیٹوں کو تسلی دی کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ظرف دیکھیں، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف بتایا تھا میں نے آپ کو پچھلے درس میں، یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، کس قدر معاف کرنے والے، اور کیسی بہترین درگزر کرنے کی خوبی کہ بیٹوں سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی مجھے، تمہاری وجہ سے 40 سال میں یوسف کی یاد میں روتا رہا، اور کیسی کیسی اذیتوں سے میں گزرا، کچھ نہیں کہا ہاں میں معافی مانگوں گا، ہاں میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اچھا ساری زندگی ستاتے رہے آگے، اب معافی مانگنے کے لیے تو معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب تو معاف نہیں کروں گا، اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو تمہارے اوپر مشکل بد دعائیں دوں گا۔ تو وہ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا، اب تو بد دعائیں دوں گا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی پیاری زندگی کو دیکھیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر یہ سب کا سب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا، سب کو لے کر آ جاؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو لے کر آؤ، سارے خاندان کو لے کر آؤ مصر میں، کنعان چھوڑ دو، کنعان چھوڑ دو۔ چنانچہ سارا قافلہ تیار ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان کنعان چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ مصر، ہجرت کر رہے ہیں۔ کس کی دعوت پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر۔ تقریباً روایت میں آتا ہے 72 افراد تھے، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے 93 افراد تھے، ان کے خاندان کے تقریباً 93 افراد، 93 اتنے لوگوں نے مل کر سب نے ہجرت کری اور مصر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر، اور وہاں جا کر بس گئے۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو یہودیوں نے مشرکین مکہ کو سکھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ یعقوب اور ان کے خاندان کے لوگ کہاں رہتے تھے اور کہاں منتقل ہو گئے، کیوں ہوئے؟ رہتے کہاں تھے؟ فلسطین، کنعان میں، منتقل کہاں ہوئے؟ مصر، کیوں ہوئے، کب ہوئے؟ تو یہ ایک چھوٹا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری میں نے اس کو شروع میں بیان کیا تھا کہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی ہے، میں نے آپ کو یہ سوال بیان کیا تھا، تو یہ جواب ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت تھی، تو نہیں، سب کو لے کر آ جاؤ اب یہاں پہ، اب چھوڑو، اب میرے ساتھ رہو۔ چنانچہ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ، جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مصر سے باہر نکل کر تقریباً 300 سپاہیوں کے ساتھ، یعنی سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر استقبال کیا اپنے خاندان کے لوگوں کا، اور سب کو خوش آمدید کہہ کر مصر میں آنے کی یوں دعوت دی، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہوئیے انشاءاللہ، یہ بڑا پرامن شہر ہے، یہ بڑا پرامن شہر ہے۔ آج بھی مصر کے ایئرپورٹ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، مصر کے ایئرپورٹ پہ یہ آیت لکھی ہے، ادخلوا مصر، مصر میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنین، امن سے رہو گے۔ شہر کراچی کے وہاں پہ دروازے پر کوئی لکھ دے کہ کراچی میں داخل ہو جاؤ، امن سے رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور خاندان کے لوگوں کا استقبال، اور کہنا چاہیے استقبالیہ جملے کیا کہے تھے، ادخلوا مصر، آئیے داخل ہوئیے اور امن سے رہیے، امن سے رہیں گے آپ، سکون سے رہیں گے۔ اور جب سارے داخل ہو گئے مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا، اور خود مصر کے بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھے اور والدین کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو سارے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو دیکھا، تو اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ سجدے میں گر گئے، وہ سب کے سب وخروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہاں پہ مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں کہ یہ سجدہ کون سا تھا۔ ایک کیا تفسیر میں جواب یہ آتا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، اور سجدہ شکر ہر حالت میں جائز ہے، کہ بھائیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی یوسف کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا ہے، تو بھائی شکر میں سجدے میں گر گئے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، کہ کسی کی تعظیم، کسی کی عظمت اور احترام میں اس کو سجدہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح کے سجدے کو حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری شریعت میں میری امت کے لیے کسی بھی طرح کا سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح کا سجدہ اس امت میں جائز نہیں، چاہے وہ تعظیم ہو، عبادت کا ہو، کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر سجدے کی میں اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا شوہر کو کرو، بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرو، کیونکہ شوہر کا مقام بہت ہے، لیکن میں کسی کو کسی طرح بھی سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن گزشتہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہو رہا ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا کہ ان کی عظمت، ان کا مقام کو دیکھ کر ان کے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور وخروا لہ سجدا، اور سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی کہ سب سجدے میں گرے میں، تو کہا ابا سے، یا ابتی، اے میرے ابا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہی خواب ہے جو بچپن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ابا ایک خواب دیکھا ہے میں نے کہ 11 بھائی، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یاد آ گیا اس کیا تھا، اس قول یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے۔ ابا یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو آج کیا کر دیا، سچا کر دیا۔ تو بس اوقات انسان اپنی ترقی اور کامیابی کی چیزیں دیکھتا 20 سال پہلے سامنے، 20 سال بعد آتی ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ہم کہتے ہیں آج درخت لگائیں، آج ہی اگ جائے، آج ہی پھل دینا شروع ہو جائے، بس انتظار نہیں ہے۔ آج ہی دکان شروع کروں اور آج ہی لاکھ روپے کی آمدنی سے آغاز ہو جائے، انتظار نہیں ہے۔ آج ہی میٹرک، آج ہی انٹر، آج ہی سب کچھ ہو کر آج ہی 50 لاکھ روپے کی جاب لگ جائے، یہ ہمارا حال ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام اس طرح کا بنایا کہ ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، قدم بقدم ہوتا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ترقیاں اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے دکھائی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال پہلے دکھائی تھی، اور ان ساری چیزوں کا اظہار کب ہو رہا ہے، 40 سال 80 سال بعد ہو رہا ہے۔
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ اور پھر اپنے والد سے باتیں کرنا شروع کری۔ اب باتیں شروع نہیں ابا اور بیٹے کی، ابھی تو تخت پر بٹھایا نا، تو باتوں میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابا میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کری، ابا بھائیوں نے کیا کیا ہے، ابا میں کیسے کیسے اپنی دکھڑا سناتے ہیں کہ میں ایسا ہوا، کچھ نہیں، ابا اللہ نے مجھ پر احسان کیا، احسان سے بات شروع کر رہے ہیں۔ کیسے پیارے، یعنی ہمیں زندگی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ تکلیف سے اپنی بات کا آغاز نہیں کر رہے، اللہ کی، دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے بعد انسان نعمتوں کا تذکرہ کرے، اللہ کا شکر ہے، ایک ہے نعمتوں کے بعد بھی پچھلے برے دنوں کو یاد کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے دن گزرے تھے، تکلیفیں آئیں، مصیبت آئی، لیکن ذکر نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت احسن بی، اللہ نے مجھ پر ابا احسان کیا۔ اب آپ دیکھیں زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 دور آئے تھے، 3 دور تھے، بھائیوں سے، والدین سے جدائی کا دور بہت بڑا دور تھا، بھائیوں کی زیادتی 2، اور تیسرا جیل۔ یہ بڑے خطرناک دور تھے، بھائیوں کا ظلم، والدین کی جدائی، جیل کی زندگی، یہ خطرناک دن آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ والدین کی جدائی کا تذکرہ کیا، نہ بھائیوں کے ظلم کا تذکرہ کیا، بلکہ اللہ کے احسان کو گنوا رہے ہیں۔ ابا اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، کیا احسان کیا؟ کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکلوا دیا، اذا اخرجنی من السجن، کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور کیا کہا؟ اور آپ لوگوں کو دیہات سے اللہ تعالیٰ یہاں لے آئے، آپ لوگ کنعان میں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مصر میں لے آئے۔ اور ابا بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ گڑبڑ ڈال دی تھی، بھائی اچھے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان نزغ الشیطان، شیطان نے ہمارے درمیان کچھ گڑبڑ کرا دی تھی، جبکہ بھائی تو بہت اچھے ہیں، بھائی تو بھائی ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے انعامات گنوا رہے ہیں، یہ نہیں تکلیف گنوا رہے ہیں۔ کہا کہ ابا اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکلوا دیا، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کنعان ایک دیہات سے مصر ایک شہر، ترقی یافتہ شہر میں آ گئے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں کچھ حالات آئے ہیں نا ابا، یہ بھائیوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان نزغ الشیطان، یہ تو شیطانی حرکت تھی، یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تکلیف کو، بالخصوص اپنے اپنوں کی تکالیف، اپنوں کی طرف سے تکلیف جو پہنچے اس کو شیطان کی طرف منسوب کر دینا اور کہنا ہم ایسے نہیں ہیں، شیطان نے کروایا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ آج کا درس 100 آیتوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا ہے، 100 آیتوں پر۔ کل سے انشاءاللہ 101 آیت شروع ہوگی، لیکن واقعہ کی تکمیل تقریباً ہو گئی، اب کچھ باتیں ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ صورت 111 پر ختم ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے کل ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اب ترجمہ دیکھیں، میں ذرا جلدی کروں گا۔ اذهبوا بقمیصی، اذهبوا مانے لے جاؤ، بقمیصی میری قمیص کو، فالقوہ ڈال دو، علی وجہ ابی، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ابھی ابا کے چہرے پر، یأتی بصیرہ، یأتی مانے آ جائے گی، بصیرہ بینائی، بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا کہا؟ میری قمیص لے جاؤ اور ابا کے چہرے پہ ڈال دو، اس کے ڈالنے سے کیا ہوگا؟ بینائی واپس آ جائے گی۔ اور کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، وَأْتُونِي مانے لے آؤ، بِأَهْلِكُمْ گھر والوں کو، اجمعین سارے گھر والوں کو، پھر مصر لے آنا، بس اب کنعان اور دیہات کو چھوڑ دو، اب مصر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب یہ قافلہ روانہ ہوا، کہاں سے روانہ ہوا؟ مصر سے۔ کدھر جا رہا ہے؟ ابا کے پاس جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ابھی یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، پہنچا نہیں ہے۔ ابوہم سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجدو مانے کسی چیز کو محسوس کرنا، پانا، ریح خوشبو، یوسف کی خوشبو۔ میں نے بتایا نا کہ ابھی وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، 250 میل دور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سن لی۔ لولا ان تفندون، پاس بیٹھے لوگوں سے کہا اگر تم مجھے بوڑھا سٹیایا ہوا بوڑھا نہ کہو تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تفندون کہتے ہیں، تفندون
وہ بوڑھا جو چیزوں کو بھول جاتا ہو، سٹیا ہوا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے بوڑھا نہ کہو، یعنی بھولنے والا بوڑھا نہ کہو، تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو پرانی غلط فہمی میں ہیں. ضلالک مانے غلط فہمی، قدیم پرانی غلطیوں میں، یعنی ابھی تک آپ پرانی چیزوں کو نہیں بھولے. فلما ان جاء البشیر، بشیر مانے بشارت دینے والا آیا. کون تھے؟ یہودا. القاہ علی وجہہ، چہرے پر قمیص لا کے ڈال دی. بشارت کس طرح دی ہے؟ قمیص کو چہرے پر لا کے ڈالنے سے. فرتد بصیرا، اس کے چہرے پہ ڈالنا تھا، کیا ہوا؟ بینائی آ گئی. فرتد مانے لوٹنا، بصیرہ بینائی لوٹ آئی. جیسے ہی بینائی لوٹ آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یوسف مل گئے. تو کیا کہا؟ الم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں. میں نے نہیں کہا تھا کہ جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی رحمت اور عظمت کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں. اب بیٹوں کو شرمندگی ہوئی. بیٹوں نے کہا قالو یا ابانا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا، ہمارے لیے توبہ کریے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، انا کنا خاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے عنقریب اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا، اب یہ پورا حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے، دخلوا مانے پہنچے یوسف کے پاس. آوا الیہ ابوی، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والدین کو اپنے پاس بلایا. آوا مانے ٹھکانہ، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. اور سارے خاندان کے لوگوں سے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں آ جاؤ، امن سے رہو گے. ورفع ابویہ، اور انہوں نے علی العرش، اپنے ابا کو عرش مانے تخت شاہی پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور سب کے سارے بھائی سجدے میں گر پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، ھذا تعویل مانے خواب کی تعبیر، رؤیا، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، یہی میرے پچھلے خواب کی تعبیر ہے. قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. اور اب اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوا رہے ہیں. ابا اور بیٹے کی باتیں ہو رہی ہیں. وقد احسن بی، اور ابا دیکھیں اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکال دیا. یہ نہیں کہا میں جیل میں تکلیف میں رہا، اس تکلیف کو اللہ کی نعمت بتا کر بیان کر رہے ہیں. اور کیا کہا؟ ابا اللہ نے ایک اور احسان کی ہم لوگوں پر. وجاء بکم من البدو من بعد، کہ آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لیا ہے. بدوی کہتے ہیں دیہات کو، دیہات سے یہاں لیا ہے، شہر لیا ہے. اور وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. ان نزغ الشیطان، شیطان نے فساد ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، یعنی ہمارے بھائی بڑے اچھے ہیں، شیطان نے فساد ڈالا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، یہ حقیقت یہ ہے کہ میرے پروردگار جو کچھ چاہتے ہیں اسی طرح کی وہ تدبیریں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری تدبیر چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ بڑے علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج بھی اس چیزیں پر پڑھیں گے انشاءاللہ.